بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام محرمیت کیا ہوتا ہے، یہ قصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جو کتب میں موجود ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی جو ہمارا رشتہ ہے اہل بیت سے اور جو علامہ امینی کا تھا صاحب القدیر کا، وہ مختلف ہے۔ کیا ہوا، یہ اپنے گھر میں موجود تھے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک نوکر آئے، خادم، ہاتھ میں لیٹر ہے، خط ہے۔ کہا کہ کس کا خط ہے؟ علامہ نے پوچھا۔ کہا کہ جناب عالی عراق کے وزیر ثقافت ان کا خط ہے۔ ان کا خط لے کر خادم آیا حضرت علامہ امینی کی خدمت میں۔ علامہ نے خط کھولا، پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ بہت بڑے پہنچے ہوئے عارف انسان ہیں، عالم ہیں شیعوں کے، میرا بیٹا ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جہاں پر بھی میں جس طبیب کے پاس بھی لے کر گیا سب نے مجھے جواب دے دیا، کہا کہ بھیا ہمارے پاس اس کا علاج نہیں، میرا بیٹا روز بروز تحلیل ہو رہا ہے، گل سڑ رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ امیر المومنین کو ماننے والے ہیں، آپ کی پہنچ ہے، میری پہنچ نہیں ہے، اگر ممکن ہو سکے تو مولا سے میرے بیٹے کی شفاعت لے لیجئے۔ دیکھیے محرمیت کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ علامہ امینی نے خط لیا، نیچے لکھ دیا کہ پسر شما بحق کے امیر المؤمنین شفا یافت، یعنی آپ کا بیٹا امیر المؤمنین کے صدقے شفا پا گیا، پائے گا نہیں، لکھ دیا شفا پا گیا۔ یہ خط دیا اس کو واپس، کہا کہ بھائی جاؤ اور یہ چل دیے، لباس پہنا، سیدھا ذریعے امام امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ جالی کو پکڑ کر کہا مولا آپ پر اعتماد کیا ہے، ذرا میرے اعتماد کا بھرم رکھ لیجئے گا۔ کچھ دن بعد مٹھائی لے کر وہی خادم آیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو شفا مل چکی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جناب عالی مقام محرمیت۔ یہاں محبت نہیں ہے، محبت تو ہم کرتے ہیں، محبت کے مقام پر ہم ہیں۔ علامہ امینی جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام محرمیت۔ اچھا، یہ معرفت کا ایک مقام ہوگا، اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے، بالکل ہے۔ اس سے بڑا مقام معرفت کا آتا ہے مقام منیت، مقام منیت۔ اب یہاں پر بھی ممکن ہے جناب عالی، بالکل ممکن ہے، روایات میں موجود ہے کہ ایک شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ سلمان منا اہل بیت، سلمان نے اپنے نفس پر اتنا کام کیا، اس محبت کی منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلمان ہمارا محرم ہے، ہمارا محب ہے، یہ نہیں کہا، سلمان منا اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اس سے بھی بڑی منزل ہو سکتی ہے، آپ کہیں گے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہے۔ ایک منزل معرفت کی جس کمال پر پہنچے ہوئے ہیں کچھ ایسی ہستیاں، اس منزل کو کہتے ہیں مقام معیت۔ میت نہیں، ڈیڈ باڈی کی بات نہیں کر رہا، میم عین یہ تا، معیت، مقام معیت۔ مع کہتے ہیں ساتھ ہونے کو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں آپ اور اہل بیت ساتھ ہو جاتے ہیں، مقام معیت۔ اور یہ عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، بڑا مقام ہے۔ سلمان جس مقام پر پہنچے ہوئے اس سے بھی بڑا مقام، مقام معیت پر کون پہنچا ہوا ہے؟ یہ مقام اعلیٰ ہے، یہ عصمت کے لیے ہے، جو معصوم ہستیاں ہیں ان کے لیے ہے۔ بتاؤں کہاں کیا ہے یہ مقام معیت؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نے آواز دی محمد الرسول اللہ، معیت سمجھا رہا ہوں کہ معیت کیا ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی معہو اس کے ساتھ ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر شدید ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اختیار کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا،
ان کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو رکوع اور سجود میں دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ضرب ان کی جو مثال دی گئی ہے، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، قرآن کی آیت مکمل ہو گئی۔ کون ہیں لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں؟ بات ہو رہی ہے معیت کی، ان کی علامات قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے کہ کفار پر شدید ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ نمبر 2 تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع اور سجود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی قرآن جب بیان کر رہا ہے کہ رکوع کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ رکوع کوئی خاص ہوگا نا۔ اب ہم نے پہچاننا ہے کہ نبی کے جو ساتھ ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ہم اس آیت سے نکالیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو مقام معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہم گئے قرآن سے پوچھ رہے، قرآن ان کی نشانیاں بتلا رہا ہے۔ کیا بتلا رہے ہیں کہ بھئی اشد علی الکفار ہوں گے، رحماء بینہم ہوں گے، تراہم رکعا سجدا، ان کی ایک خاصیت ہوگی کہ رکوع کرتے ہوں گے۔ بھائی رکوع تو زکی ادری بھی کرتا ہے، لیکن یہ خاص رکوع ہے نا، اللہ کی کتاب میں آ رہا ہے یہ وہ رکوع ہے، یعنی اس کا خاص کوئی مقام ہوگا۔ چلیے ڈھونڈتے ہیں وہ رکوع کون سا ہے۔ ہم گئے جب تاریخ میں دیکھا تو ہمیں کوئی رکوع نہ ملا۔ ایک رکوع ایسا ملا کہ جس کے اندر ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے اور مولا انگوٹھی نکال کر انفاق کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتا چل گیا کہ رسول کے ساتھ جو مقام معیت پر ہوگا اس کا جو رکوع ہوگا وہ انفاق بھی کر رہا ہوگا رکوع کے اندر اور رکوع بھی انجام دے رہا ہوگا۔ معیت کی منزل اس پر کون پہنچا ہوا ہے؟ میرے مولا امیر المومنین۔